والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم علماء کرام، ایمان والے بھائیوں، گزشتہ کل اتفاقی طور پر بیٹھنا ہوا تھا اور سورہ یاسین شریف کا آغاز فرمایا تھا. سمجھ بھی آ رہا تھا کہ آج ہی کے دن بات کرنی ہے. اس نسبت سے میں نے سورہ یاسین کی مختلف آیات کو جمع کر کے گفتگو کی تھی. آج پھر سورہ یاسین ہی چونکہ چل رہا ہے اور کل آپ کو عرض کیا کہ ویسے تو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مضامین ذکر فرمائے اور اس میں توحید کے مضامین کو، رسالت کے مضامین کو اور آخرت کے مضامین کو مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں جیسے جیسے مقام کے مناسب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے ان قصوں کو یا امثال کو جو قرآن کریم میں مثالیں ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقع کے مناسب ذکر فرمائے. جیسے دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس کو ذکر فرمایا. لیکن سورہ قصص میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، آپ کی والدہ کے ساتھ جو احوال پیش آئے، بہن کے ساتھ جو پیش آئے، اور پھر آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پہنچایا گیا، ان کی لڑکیوں کا جو مسئلہ آیا، ایک ترتیب سے اس کو ذکر کیا ہے. وہاں فرعون کے قصے کو اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا. وہی مفسرین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی طرف سے جو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اس کے مناسب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی احوال ذکر کیے. اس لیے علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی قصے ذکر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کو مجموعی طور پر قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائبین داعی حضرات کی خدمت کرنے والوں کے لیے پریشانیاں آئے گی، ضرورتیں پیش ہوگی، اس موقع کے مناسب انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر ہوا. اور اسی وجہ سے اس کو مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر ذکر ہے. سوائے سورہ یوسف کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، پوری زندگی آپ کی بڑے عجیب و غریب احوال سے گزری ہے. ایک انسان کو اپنی زندگی کے تمام احوال میں جو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، جو احوال پیش آ سکتے ہیں، جو راحتیں میسر ہو سکتی ہے، وہ تمام حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں پورا اتار چڑھاؤ وہاں موجود ہے. اس لیے اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک ہی جگہ پر مکمل ذکر کر کے ایک احسن القصص اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے، بہترین قصہ. اور دوسرا، پوری زندگی کے احوال کی بنیاد پر انسانوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو مکمل فرمایا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی اور قرآن حکیم انک لمن المرسلین، بے شک البتہ آپ رسولوں میں سے. میں تھوڑا کچھ حضرت مولانا کے کلام کو بھی بن لوں، سے حضرت کی ہمارے حضرت شریف کے آخری بات کا یہی تھی کہ تفسیر فرماتے ہوئے مفسرین کی اپنی بات اللہ کے نیک و صالح بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی، قلم سے لکھی ہوئی باتیں ہیں. حضرت یہاں پر اس کا ذکر فرماتے ہیں، میں ہلکا سا اس کو تھوڑا بل لوں. قال اللہ تعالی یاسین والقرآن الحکیم
تسلیم الی آخرہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ رب جس طرح سورج سے کفار کے استغفار اور انکار کا ذکر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر ہے اور آپ کو جھوٹا بتاتے ہیں، اب اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا یاسین، اس کی مراد اور اس کے معنی اور معنی کو جانتا ہے۔ یاسین حروف مقطعہ میں سے ہے جو خزانہ غیب کے ایک سر مکتوم کا ایک سر مکتوم ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کو معلوم نہیں، اور ابن عباس اور اکرمہ اور ضحاک اور حسن بصری اور سفیان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یاسین کے معنی یا انسان کے ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر سید الانس والجان ہے۔ لفظ یاسین یا انسان کا مخفف ہے اور انسان سے انسان کامل مراد ہے، جس کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقطہ والقرآن الحکیم قسم ہے، اور انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جواب قسم۔ جانتے ہیں دنیا میں قسمیں کیوں کھاتے ہیں لوگ؟ اقسام القرآن پر علماء مفسرین نے مستقیم کتابیں لکھی ہے، اس میں دو جلدوں کے اندر ایک تو اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے اردو میں، انہیں اقسام القرآن کا مولانا حمید الدین فراہی صاحب نظم قرآنی کے وہ اس میں قائل ہے، جمہور کے ساتھ ان کے کئی مسائل میں اختلاف کی ہے۔ اقسام القرآن پر انہوں نے معلومات کے اعتبار سے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 جلدوں میں اقسام قرآن پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قائل ہے، ہمارے علماء کرام تشریح فرمائے عرب کے الگ الگ اسالیب تھے، اس میں اسلوب قسم کا بھی ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اس میں اس کو بھی ذکر کیا، اور اس میں جو چیز اس وقت کے کلام میں نہیں پائی جاتی تھی، اللہ پاک کے کلام میں اس کو ذکر کر کے یہ بھی ایک اعجاز، بلاغت قرآنی، اعجاز قرآنی مستقل موضوعات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں کو یہاں ذکر فرما کر انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اس طرح کی جو اقسام ذکر فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو باقی رکھتے ہوئے انسانوں کی تفہیم کے لیے انسانوں میں جو چیزیں عائد ہوتی ہے تاکہ اقرب الی الفہم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ذکر فرماتا ہے۔ اس جنت کی نعمتوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ چیز تو وہی ملے گی جو دنیا میں ظاہری کہنا ہے تو کہنا سہل ہے۔ قرآن نے خود اعلیٰ اور ساری دوسری جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو اردو کی متشابہ ملتی جلتی ہوگی، لیکن مزہ اس کا دوسرا ہوگا۔ اور مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ عجیب ہے، وہ نہ کھانے کے محتاج نہ پینے کے محتاج، نہ ان نعمتوں کی لذت آشنائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت اور غرض، لیکن ہر نعمت کے متعلق اللہ پاک اس کی میٹھاس، اس کی سرسبزی اور شادابی، اس کی حلاوت، اس کی طراوت، اس کی نمکینی اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ عجیب ہے، انسان تو سچ محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس کا علم کامل اور قدرت کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذوق کو، اس کے وجود الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس سے بہتر کون جانتا ہے، اس لیے اس لطیف و خبیر ہے ان نعمتوں کی لذتوں کی بھی خبر۔ اور انسان بہت تصورات میں آگے بڑھ جائے جنت کی نعمتوں میں، اور پھر وہ تصورات کی دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے تو روک لگائی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے آج تک وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی زبان نے چکھی نہیں، اور نہ کسی دل میں اس کا وسوسہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں فرمائی، اور ان قسموں کے ذریعے جواب قسم دنیا میں بھی یہی مطلوب ہوتا ہے، آدمی اپنی کسی غرض کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ جواب قسم۔ اس قسم سے ایک تو کفار کا رد مقصود ہے جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں۔ دو یہ کہ یہ قسم دراصل جواب قسم کی دلیل ہے،
دلائل نبوت اور براہیم رسالت میں سب سے بڑی دلیل آپ کی نبوت کی یہ قرآن حکیم ہے. جس طرح تورات اور انجیل حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے. اور اس کے بعد کا یہ جملہ علی صراط مستقیم، یہ انک لمن المرسلین کی تاکید، پہلے جملے کی تاکید ہے. اس لیے جو رسول ہوگا وہ ضرور راہ راست پر ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے مختلف طریقوں سے قرآن کریم کے آیات میں مشرکین کو سمجھایا ہے. انہوں نے جو اشارات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام اشارات کے جواب الگ الگ پیغام میں الگ الگ مواقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت فرمائے. اس جگہ پر بھی ان کی طرف سے یہ اشارہ کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انک لمن المرسلین. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اشارہ کر کے کہا کہ آخر ایک یتیم کے گھر میں ہی اللہ پاک کی طرف سے نبوت آئی. گویا وہ اپنے اصول اور ضابطوں میں دنیاوی اعتبار سے کچھ اصول اور ضابطے بتانا چاہتے تھے. اللہ پاک نے جواب میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اللہ پاک نے معیشت کے اکنامی کے مسئلے کو وہاں ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ دنیا میں تم دیکھتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں نظام چلائے. رزق کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عقل پر، انسان کی فہم اور دانائی پر نہیں ہے، تقسیم الہی ہے. بڑے بڑے مالدار دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں دوسری چیزوں میں، اور دوسری چیزوں میں اسی کو قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. ایک دوسرے سے درجات میں دنیاوی اعتبار سے فرق ہے اور بعضهم بعض سبحان. ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. کروڑوں روپے کا بنگلہ بنایا لیکن اگر پانی لیک ہوتا ہے تو ضرورت پڑے گی چھوٹے سے مزدور کی. اگر وہاں کچھ اور کر رہے ہیں تو دوسری ضرورت. ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو معیشت میں ایک برابر کا درجہ نہیں دیا ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. اللہ پاک نے ایک طرف تو یہاں دنیا میں جو دو نظام چلتے ہیں سرمایہ کاری اور کمیونزم تو ختم ہو رہا ہے. چائنا نے تھوڑے اس کے اصول اور قواعد پر وہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں کیپیٹلزم سرمایہ کاری کی طرف آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ معیشت کا نظام ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا، انسانوں کی سمجھ بوجھ سے نہیں. اس لیے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی رکھا اقتصادی نظام، قصد بیان. یہ اسی لیے کہ یہ دوسرے نظریے پر سوچ ہے جس پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. ایک صاحب گزرے ہیں مارکس، انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی جو آبادی ہے یہ 1 2 4 5 16 32 64 اس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر اناج اور اللہ زمین جتنی ہے وہیں سے پیداوار ہو رہی ہے. یہ 150 سال پہلے اس نے ایک نظریہ قائم کر کے بتلایا کہ ایک مدت کے بعد انسانی آبادی بڑھ جائے گی اور انسانوں کی روزی کے لیے جو ظاہری نظام ہے وہ کم پڑ جائے گا. یہ اس نے اپنی سوچ کے اعتبار سے کہا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نئی نئی پانی کی شکلیں نکلی، نہریں نکلی. تو بعد میں ایک اور سائنٹسٹ پیدا ہوا، اس نے لکھا مارکس جھوٹا پیغمبر. اس نے جھوٹ کہا تھا، یہ سمجھ نہیں سکتا تھا 150 سال بعد کیا ہونے والا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بتایا کہ ہم لوگ بچپن میں خود دیکھ رہے تھے ہمارے دیہات میں ایک فروٹ کی لاری ہوتی تھی، یا اتنا بڑا گاؤں، لیکن شام کو لاری والا پھر بھی فروٹ واپس لے کے جاتا. اس کے پاس پیسے تھے، خریدنے کے لوگوں کے پاس آئے. 50 سال پہلے کی 60 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اب دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی مارکیٹ بڑی بڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ لا معبود الا اللہ. عشاء کے بعد جاتے ہیں تب بھی مسلمان نوجوانوں کی پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے. گویا گھر پہ رہتے ہی نہیں، کھانا پکانے کا سوال ہی نہیں ہے. اور پھر 11 بجے 12 بجے تک رمضان کی راتوں میں یہ چیزیں بڑی مناسب نہیں ہے. یہ کھیلا جا رہا ہے یا ایسے شہر والے یہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنے اوقات عزیز کو ضائع کر رہے ہیں. دوستوں اور بزرگوں کو سمجھایا جائے، اسی طریقے سے بتلایا جائے. ان کے جو آرگنائزر ہوتے ہیں ان سے تھوڑی بات کی جائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ تو اب تو لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، ہمارے نظریہ اس سے سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کو، لیکن یہ کہ پھر بھی کوشش کی جائے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ
رمضان ہی میں پاکستان کا مسئلہ کھڑا ہوا، لوگ بول رہے تھے کب جائیں گے، مر جائیں گے، لے کے رہیں گے. حضرت آپ کی نے لکھا ہے کہ ماننا ہے تو اچھی طرح مان. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کب جائیں گے، مر جائیں گے؟ اللہ پاک سے مانگو سیدھا ہی کہ اللہ پاک محمد کا ہدایت مل جائے. لیکن ماننے والوں نے اسی طرح مانگا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہی اثر ہوگا. ایسی تباہی آئے تو یہ رمضان کی راتیں ہوتی ہے، برکت والی راتیں ہوتی ہے. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مستقبل کی جو سرائے اور دوسری سرائے آ رہی ہے یہ کس وقت قبول ہو جائے، اس لیے ان راتوں کو غنیمت سمجھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے روزگار کے مسئلے کو تمہاری سمجھ سے باہر کر دیا ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ اعلم حیث یجعل الرسالہ، اس کو رسالت کے لیے منتخب کرنا ہے. تم کیا چاہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. تم تو اپنے روزگار کے مسئلے میں بھی کون بڑا ہے، کون چھوٹا، کون مالدار، کون غریب، اس طریقے کا ہو سکتا ہے کہ معیشت کا نظام. اسی لیے بہت سے لوگ ریاست میں آج کل مسائل آ رہے ہیں، بل نامہ انتقال سے پہلے پہلے وصیت نامہ لکھنے کی باتیں ہو رہی. ایک تو مقصد یہ ہو رہا ہے کہ بعد میں میرے انتقال کے بعد میری اولاد، میرے لڑکیوں کو صحیح طریقے سے بہنوں کو تقسیم نہ کرے. اس دنیا پر بھی مسئلہ ہو رہا ہے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح وراثت کو ہم پہلے سے ہی انتقال سے پہلے کریں. قرآن کریم نے وہاں بھی نظام بتایا، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. عجیب جملہ ہے کہ تم ترتیب سے سوچ رہے ہو فلانا لڑکا فلانا کاروبار کر رہا ہے، میں گناہ ہوں گا، میں کمزور ہوں گا، میری خدمت وہ کرے گا. کون تم کو زیادہ نفع دینے والا ہے؟ وہ انتقال کر جائے اور دوسرا لڑکا نانا اور شریف وہی تمہارے ساتھ رہے. تو اللہ پاک نے ریاست کی تقسیم میں انسانی عقل کو روکا کہ یہ تیری سمجھ سے باہر کی چیز ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، انہیں کس سے نفع پہنچ سکے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ رسالت تو بہت بڑی چیز ہے. آپسی معاملات اور مسائل کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے، تم اپنی دنیاوی زندگی کی سوچ میں کسی کو نفع کسی کو نقصان والا سمجھتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام دوسرا ہے. اس لیے رسالت کے مسئلے میں بھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا، اللہ پاک نے تاکید سے فرمایا وہ کتنا ہی انکار کرتے رہے. کل جیسے آئے پڑھی کہ ابو جہل وغیرہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی رسالت کا انکار نہیں کر رہے تھے، مسئلہ ہے اقتصاد میں، مسئلہ ہے ہماری دعوت کا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ یہ دعوت فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، وہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. ظالمین اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو آپ کی رسالت پر کوئی اشکال نہیں. لیکن اصل اشکال رسالت کے بعد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ماننی پڑے گی، رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور یہ چیز آج بھی یہی حال ہے. یوروپ کے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا بہت اور قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. لیکن اس کے بعد اس نے لکھا کہ آج کا یورپی انسان کسی کے تابع ہونا نہیں چاہتا، اور نبی کو ماننے کے بعد نبوت کے تابع ہونا پڑتا ہے. جب اللہ کو رب مان لیا اور اللہ کی طرف سے رسالت لانے والی شخصیت کو اس کی جانب منسوب کیا اللہ پاک کی طرف، تو اب وہ جو احکام لائیں گے، جو اتباع کرنی پڑے گی، وہ اللہ ہی کی اطاعت نبی کے ذریعے ہو رہی. تو اب انکار کرے تو خدائیت کا بھی انکار. اس سے بہتر یہ ہے کہ رسالت کا ہی انکار کرو، تاکہ خدائیت کو تو ماننا لازم ہے لیکن احکام پر عمل نہ کرنا. عجیب اس نے استدلال کیا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو آدمی نہیں مانتا ہے، یا جب فطرت بدل جاتی ہے، جس کو سورہ یاسین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی شروع میں جو فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کی گردنوں میں کوپ ڈال دی، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ ٹھنڈی تک پہنچ گئے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ وہ اسی کے اندر سر بلند رہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ پورا کام کیا ہم نے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ دیکھ نہیں سکتے. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کچھ آیتوں میں فرمایا أُولَٰئِکَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ.
دوست اور بزرگوں کی آیات کو پڑھ کر ہم صرف مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، اور وہ بھی معاندین کفار جو ہے کفر جہود صراحتاً انکار کرنے والے، ان کے متعلق سمجھتے ہیں یہ تو ہے کفر کا مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کفر دون کفر، ایمان کے اختیار کے مسئلے کو ذکر کرتے ہیں تو یقین کی کیفیتوں میں ہمارے یہاں بھی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم، ہمیں اپنے قلوب پر بھی نظر کرنی ہے۔ کہیں کہیں ہمارے قلوب میں بھی اس طرح کی کیفیت تعلیم ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نفس محروم ہو جاتا ہے۔ اچھے مواقع ہوتے ہیں لیکن نفس اور شیطان ہمیں وہاں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لمن المرسلین، آپ تو ضرور بھی ضرور تاکید فرمائے لمن المرسلین نام ہے اور پھر المرسلین کو اللہ اس لیے فرمایا اور ان کی تاکید میں بھی ضمیر کو لایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہو۔ یہ انک لمن المرسلین کی تاکید بھی ہو گئی اور یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ نبی کی اتباع کرو گے۔ اور اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، آپ یہ کہہ دیجیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ دین لے کر جو میں آیا ہوں، اور پھر آگے فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، میں بھی مکمل اطمینان کے ساتھ ہوں، علی بصیرۃ۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ داعی خود اس کے اندر یقینی کیفیت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ خود یقین کے درجے کا ہو، متزلزل نہ ہو۔ ذرا کچھ ادھر ادھر اخبار آ گئے، چونکہ نفس اور شیطان اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور باہر کی مادیت کی دنیا بھی اتنی لگی ہے، ہر چیز میں مادہ ہی نظر آ رہا ہے، تو اس دنیا کے اوپر نیک اور دیندار آدمی کے لیے بھی شیطان کی طرف سے وہ کیفیتیں پیدا کر دی جاتی ہے کہ پھر انسان کے دل کے اوپر کچھ نہ کچھ زنگ لگ ہی جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالم ہے، بیچارہ محنت کر رہا ہے، مسلسل حالات آتے ہیں، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی تعلیم و تعلم کا تدریس کا سلسلہ چھوڑ دینے کی بات ہے، پانی کے حالات، گھر کے اندرونی حالات، اولاد، دوسروں کی اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر، بہت سارے مسائل۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اس لائن میں وہی آئے جو اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں وہ دنیا میں جائیں، باقی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کو تو تنخواہ بڑھانی چاہیے، مکاتب کے بھی ذمہ دار نظر بیٹھے ہوں تو ان کو یہ گفتگو ایک عالم کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہاں سلوک والے من اجر ان اجر الا علی رب العالمین فرمایا گیا، اب اس میں کثرت سے بلا لگے کی باتیں آ رہی، تو اس لائن میں اللہ کے وہ کرنے لگے ہیں جو وہ بیچارے ہیں، کوئی 40 سال سے 50 سال سے 60 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے اور 20 سال سے وہ مکتب پہ پڑھانے کے لیے کہتے ہیں گاؤں میں ہے۔ اب ان کو جا کر پوچھے کہ آپ کی زندگی کا احوال کیسے ہوئی، ایسی کبھی تسلیاں یہ سب کچھ ہوئی، لیکن یہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت والے علماء کرام ہیں، ایک بستی میں رہ گئے 60 سال 70 سال تک وہ وہاں پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہاں جو ان سے کم پڑتا ہے وہ کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کیا کہنا کہ نبی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر ذرا سوچ، حضرت عمر نے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، بھی اطمینان ہوا تو پھر فرمایا کہ ہاں فقط امثل فالامثل، یہ انک لمن المرسلین کے نائب ہوا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت صرف علم میں نہیں ہے، صرف عمل میں نہیں ہے، اس ذوق میں بھی ہے، ان کیفیات میں بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نیابت مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے ہم کو، اس لیے انک لمن المرسلین کے نائب کو بھی اتنے ہی اطمینان کے ساتھ اپنے کو سمجھنا ہے کہ جو جس لائن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر لگایا، اللہ پاک کا شکر ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں جو کہ باہر کا پورا ماحول ایسا ہے کہ آدمی ہر ضرورت کو لوگوں نے خواہشات کو ضرورت بنا لی، پہلے زمانے میں ضروریات مختصر ہوتی ہیں، اب لوگوں نے خواہشات کو کچھ اور دوسری تکمیلیات کی چیزوں کو بھی لوگوں نے ضرورت سمجھ لیا ہے، اس سے بہت سی چیزوں کی بنیاد پر ہمارا نظام زندگی بدل گیا۔ اس لیے
اب وہ پریشانیاں آتی ہے. پھر باہر کی دنیا کا یہ مسئلہ غریبوں کے درمیان طلبہ عزیز میں بھی آتا ہے. اس سے ہماری نیتوں میں تھوڑا فتور آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نظر من المرسلین تاکید کے ساتھ کہہ کر اللہ پاک ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ تم جب نبی کی نیابت لیتے ہو تو نبی کی نیابت والے اعمال بھی کرنے ہوں گے, اس ذوق پر بھی رہنا ہوگا, اور نبی کی نیابت والی چیزیں ان کو بھی آئے گی تمہارے پاس. اللہ صراط مستقیم. قرآن میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہمیں 5 ایک رکعت کے اندر اللہ صراط مستقیم کی ہمیں دعوت دی گئی, صراط مستقیم کی دعائیں کروائی گئی. یہ اتنی تاکیدی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے نام ڈالے. اللہ کے نیک اور صالح نعمت والے بندوں کا ذکر کر کے, نعمت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام دیا. صراط مستقیم پر انہیں انعام ملے گا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر انعام کیا گیا اور اشخاص اور افراد بتائے گئے. اس لیے کہ نمونے کے لیے نمونہ چاہیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ 100% نمونہ تو کوئی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک نے یہ چیلنج فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ اللہ پاک نے دعویٰ فرمایا اور دلیل میں حضرات محدثین, مفسرین, صوفیاء کرام, یہ جتنے بھی حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں, علوم نبوت میں بھی, کار نبوت میں بھی دونوں حضرات شریک ہیں. یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انعام علیہ والے حضرات ہے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قیامت تک بھی انسانوں کے لیے آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی. اب وہ یہ کہے کہ ہمارے میں صالحین نظر نہیں آتے. صالحین سے مراد چونکہ کچھ زبانوں کی اصطلاحیں ہوتی ہیں, ہر اصطلاح کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے, اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. کبھی کچھ اصطلاحیں ہماری گجراتی اردو زبان میں معروف ہو جاتی ہے تو اس کا اتنا اثر ہم پر نہیں ہوتا. وہ عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے اور اس کا اپنا ذاتی ایک اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر انعام نازل کیا گیا تو جو بھی ان میں شریک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام نازل ہوا. اس لیے وکونوا مع الصادقین. صدق قول بھی ہے, صدق عمل بھی ہے, صدق نیت بھی ہے, اور صدق کی جتنی کیفیتیں ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ الگ الگ بھی ہو سکتی ہے, اور مجموعی طور پر تو علماء نے ذکر کی وہ بھی ہے. ان میں سے جو بھی ہے وکونوا مع الصادقین, جس کسی میں بھی گیا اس کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. یہ آیتیں بتاتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا صراط مستقیم. کسی پر بس نہیں کیا, یا اللہ پاک کا فضل ہے اتنا بھی ہو جاتا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اتنا ہو جاتا ان لوگوں کے راستے پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ایسی قوموں کا ذکر کیا جو 4000 سالہ نبوت لیے ہوئی تھی, جس خاندان کے اندر نبوت تھی, اور اس کے بعد اس خاندان نے اس نبوت کو اور نبیوں کی, انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا. سورہ بقرہ پاؤ پارے سے پہلے سے لے کر پونے پارے تک, اور پھر آگے چل کر اسرائیل وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہود کی ان تمام شرارتوں کو, ان تمام قباحتوں کو, اخلاقی گراوٹوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو کسی قوم سے خلافت لینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم آئے, خلافت لے گئی ان سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس خلافت کو قیامت کے لیے اس امت کو دی گئی. دیتے اور اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے لوگ اس طریقے سے گمراہ ہوئے, اس لیے ان کی راہ پہ مت چلنا. وہ انہی طریقوں سے گئے, انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور جادو جیسی سفید لگ گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی رحمت کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے پہلے تو تیر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پکڑ ہوتی ہے. یہ بھی ہے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو مضبوطی سے وابستہ سے نہیں رہیں گے, نہیں پکڑیں گے, کتاب اللہ کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واسطہ نہیں ہوگا, دوسری چیزوں سے ہوگا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محروم کر دے. یہ وقت الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان,
اس کو کفر سے تعبیر کر کے بتایا کہ ایسے علم کے پیچھے گئے اور پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کو منسوخ کر رہے ہو. یہ علماء ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب انہوں نے تورات چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی چیزوں کے پیچھے لگا. اس لیے کتاب و سنت سے وابستگی یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف صراط مستقیم فرمایا اور دوسری طرف الذین انعمت علیہم کے بعد اب ان دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا المغضوب علیہم اور الضالین دونوں کا ذکر فرمایا. پہلے میں عرض کر رہا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی کو اللہ پاک نے اسوہ اور نمونہ فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکنے والا ہے. یا اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو وہ تابع ہو کر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا فرق جتنا وہ طریقے اپناتا ہے. اللہ پاک نے ایک طرف یہ چیلنج پر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے مطابق ایسا چیلنج نہ آسمانی کتابوں میں تھا نہ بعد میں کسی طریقے سے وحی غیر مکتوب شکل میں بتایا تھا. اس لیے اللہ پاک نے یہ چیلنج فرمایا تو اب ضروری تھا کہ جس آدمی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو پر عمل کرنا ہے جب اللہ پاک فرمانے کے نمونہ ہے تو اس نمونے کا علم بھی اللہ پاک نے محفوظ ہے. اور احادیث مبارکہ کی محنت کرنے والے محدثین نقاد حدیث علم حدیث پر کام کرنے والے اور حدیث شریف کو ہمارے سامنے نکھار کر پیش کرنے والے ایک حدیث کے لمبے لمبے اسفار کرنے والے حضرات یہ سب کے سب وہ ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم تک احادیث مبارکہ کا صحیح ذریعہ پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظمیٰ پر کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو. ہمیں جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ ہمیں مل جائے. یہ اللہ پاک کا بڑا فضل اور احسان. آج کسی یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو عمل میں لا کر اسوہ اور نمونہ بنانا ہو اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے چند بکھرے ہوئے اوراق باقی اور کچھ. یہی حال ہے عیسیٰ تو عمل نہ کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مواد ہی ان کے پاس ہے. ایک پادری ہے عیسائی اور بڑا لکھا بھی ہے اس نے یہ لکھا دنیا کے اعتبار سے اس نے لکھا کہ میں نے بہت کوششیں تو زیادہ سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 50 دن کے کچھ حالات میرے پاس ہیں لیکن جن ذرائع سے آئے اس پر مجھے ایک بیان ہے تو صاحب کہہ رہا ہے جن ذریعوں سے یہ تو میرے پاس آیا مسلمانوں کے پاس تو جن ذریعوں سے ہی تو آیا ہمارے پاس تو سند منتشر ہر چیز کی سند ہر روایت کی سند آئی. کوئی روایت کو نقل کرے ایک صاحب نے ایک روایت نقل کی کہ قرآن کی کتاب میں ایک روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور یہ مصنف جو ہے ان کے بیچ میں 1100 سال کا فاصلہ ہے. اس لیے اس کتاب سے آپ مت دیکھو آپ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں تلاش کرو. کتاب کی کتاب ہے اور سنن جابر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت کہاں سے. یہ اللہ پاک نے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ قرآن آیات کی تشریح اور تفسیر مفسرین فقہاء کرام علم کلام کے مصنفین صوفیاء کرام جنہوں نے کیفیات سے چیزوں کو لکھا ہے ان تمام حضرات نے علم و عمل کے مجموعہ ملا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ کو ہم ہوتے. اس پر ایک فرانس کا بڑا مستشرق ہے اسپینگر فرانس کا کسی اور ملک اس نے کہا کہ میں نے تاریخ میں عجیب چیز دیکھی کہ ایک شخص کی زندگی کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے محنت کی اور ان 4 لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ کر لی گئی اس ایک شخصیت کی عبادت کی. حضرات محدثین نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہنے کے لیے گئے. بعد والے حضرات آئے وہ راویوں پر محنت کرنے کی روایت کو نقل کر رہا ہے لیکن اس کی اپنی شخصیت کیسی ہے ان اساتذہ سے بڑا اس کے حالات کیسے ہیں ان کے اساتذہ میں کون کون کیا ہے یہ ساری ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ حدیث سے یہ ساری تحقیقات ہوتی ہے اسماء و بیدار مصنفہ ہے. تو اس نے کہا کہ دنیا کی تعلیم میں کہیں ایسا ہے کہ ایک شخص کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے اور اس برکت سے ان 4 لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ ہو گئی.
آج ہمارے سامنے ایک محدث میں سے کسی کا بھی ذکر آئے گا، بلکہ اب تو ایسی اپیل چکی ہے محدثین کے سلسلے کی کہ آپ نے ذرا ایک چیز دبائی، اس محدث کے سلسلے کی جتنی محدثین نے اور نقل حدیث کے علماء نے جتنی چیزیں لکھی وہ سب کیا تھا۔ یہ اللہ پاک نے ہم علماء کے لیے کچھ آسان بھی کر دیا، اس پر اعتماد تو نہ ہو لیکن اس کے سہارے اصل کتاب تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انک المرسلین کی تاکید سے جب فرمایا گیا تو اس کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے اس تاکید کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محفوظ رکھنے کا بھی یہ پورا انتظام کیا ہے۔ یہ ایک طرف گویا اللہ پاک کی طرف سے تقویری عمل ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہ رہ پائے حضور کی تشریف لانے کے بعد، اس سے پہلے ہی وہ محفوظ ہوئے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی وہ تقویری، ان لوگوں تک وہ اخبار ہی نہیں آ سکے اور وہ ترتیب باقی رہی، وہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ چار اناجیل، چار انجیلیں جن کو یہ حضرات مانتے ہیں، ان کے مصنفین میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ثابت نہیں ہو گئی، اور جن کی ہے انہوں نے وہ کتاب نہیں لکھی، وہ ترتیب نہیں لی۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انک المرسلین کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی دلیل قرآن کریم میں بھی پیش فرمائے، واقعات پیش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ بائبل میں دونوں قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے، لیکن چونکہ انسانوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی کلمات میں تحریف کر دی، تو ایسا ہوا کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کا قصہ لکھا تو وہاں بادشاہ کو فرعون لکھا، جسے قرآن میں بھی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا جب ذکر آیا تو اس کے لیے بھی لفظ فرعون لکھا۔ یہ بائبل میں دونوں جگہ پر فرعون کا لفظ علماء مفسرین نے تحقیق کی، خاص کر کے علامہ اسلام بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاریخی غلطی ہے بائبل۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ تو قبطی ہی تھا، اسی مصر تھا، اس لیے اس کے لیے لفظ فرعون صحیح ہے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ قبطی نہیں تھا، وہ شام کے چرواہے قبائل میں سے قبیلے کا سردار تھا، پھر اللہ پاک نے اس کو حکومت دے دی، وہ عربی تھا، عرب نسل تھا، اس لیے اسی لیے قرآن کریم میں وقال الملک فرمایا، ملک عربی زبان کا، اور اس لیے قرآن نے استعمال فرمایا لفظ فرعون، اس لیے وہ فرعون ہی لقب ان کا تھا اور اسی لقب کی بنیاد پر ان کو یہ چیزیں دی۔ یہ انک من المرسلین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے احوال انہوں نے پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ آگے اللہ پاک نے المغضوب علیہم والضالین صراط المستقیم سے ہٹ کر جو دونوں قومیں تھیں، سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے یہود کے لیے لفظ المغضوب فرمایا اور نصارہ کے لیے الضالین فرمایا۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تاریخ سے واقف نہیں ہوگا اس کو ان دو کلمات کی اہمیت زیادہ معلوم نہیں ہوگی۔ جو یہودیوں کی تاریخ سے معلوم جس کو ہوگی اور عیسائیت کو جو جانتا ہو وہ جانتا ہے کہ یہودیت کو سب کچھ مل چکا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پورا دین ان تک پہنچایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی مدت ان کے درمیان رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جب اس حکومت کی صلاحیت ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، 40 سال بعد یہ دین میں رہنا پڑا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی بیت المقدس فتح کروایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے وقت ہی کیا ہوا، یہ بنی اسرائیل ہر برائی جو ہوئی، ہر برائی جو ہو سکتی ہے امکانی شکل میں، عملی شکل میں، انہوں نے تمام برائیوں کو کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان پر 40 انعام فرمائے اور انہوں نے 40 بڑی بڑی ناشکری کری، اور دوسری وہ تو الگ، لیکن یہ تقابل کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے انعام فرمائے اور انہوں نے اسی طریقے سے اللہ پاک کی نافرمانیاں بھی کی۔ یہ المغضوب علیہم غضب الہی کی مستحق ہو چکی ہے۔ یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس دین آ گیا تھا حسن من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق بالکل ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سب کچھ
اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے تو غضب کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور الضالین کا ہمارا راستہ وہ پانے والا ہمیں جانا ہے، اور اہلی والی کرنے آتی ہے، تو جتنا منزل سے دور ہوتا ہے دور جائے گی اتنا ہی وہ اپنی منزل سے دور ہو جائے گا۔ عیسائیت کی تاریخ اپنی نظام اللہ پاک کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ہوا، اور پھر اس کے بعد شاؤل، اس کو ابھی شاؤل کہتے ہیں، اس والے سینپول کہتے ہیں، وہ آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کر دی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 250-300 سال پہلے قسطنطنیہ پر راجا ہوا وہاں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا روم کا، اور پھر اس کے بعد یوروپ میں بھی عیسائیت پھیلی۔ عیسائیوں نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ رومی جو مشرک ہے یہ جلدی سے ہمارے مذہب میں نہیں آئیں گے، تو انہوں نے تحقیق کی کہ ان کے مذہب میں کیا ہے، تو پتا چلا کہ رومیوں کی شرک کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اپولو نام کا کوئی معبود، اس کو بھگوان خدا کا بیٹا مان۔ عیسائیوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں تاکہ دین عیسوی مناسبت ہو جائے مشرک والوں سے، یہ اس طرح کی ہو جائے اور اس دنیا کی، اور اسی کو قرآن میں المغضوب اور الضالین فرمایا۔ چھوٹی سی لالچ کے اوپر چیز بدل دی جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے دربار میں بلایا گیا، پہلے دن تو جواب دے دیا، دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق عقیدے کا پوچھا کہ کیا حضرت بڑیاس اسلام نہیں لائے، تو اس موقع پر محدثین نے لکھا ہے اور مفسرین نے بھی کہ جو دین جیسا ہے، دین میں عقائد اور اصول جیسے ہیں اس کو کسی طرح بتایا جائے، بیان کیا جائے، اس میں تعویلات نہیں ہے۔ اللہ کا دین محرم نہیں ہے، تحریفات سے پاک، اس لیے تھا انداز اصول جیسے حضرت جعفر کا اصول تھا، اصول بدل سکتے لیکن نصر دین کی باتوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھار لالچ نہ ہم سمجھے گے دین سمجھیں گے تو ان دین میں اس طرح کی تعمیرات معتزلہ جو ہمارے ہوئے انہیں یہی تو ضرورت پیدا ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ ان فلسفیوں کو سمجھانے کے لیے عقلی اعتراضات عقلی استدلالات سے کام لیں گے، اس سے دین کا ہو گیا محدثین نے اس کو محفوظ رکھا، پھر علماء متکلمین تشریف لائے، انہوں نے اور اس کے اوپر محنت کی، یہ پتہ چلتا ہے صراط مستقیم اس کے اندر المغضوب علیہم کا بھی شائبہ ہے اور الضالین کا بھی اس طرح کا وسوسہ نہیں آنا ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انت لمن المرسلین، اللہ پاک نے آپ کی رسالت کو محفوظ کرنے کے لیے صرف آپ کی ذات کو نہیں، آپ کے اخلاق عالیہ کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو لے کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مرسل کی اس زبان کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ دنیا کی زبانیں اور لینگویج کے جو ماہرین ہیں، ماہرین لسانیات، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان 400 سال 500 سال تک رہتی ہے، 500 سال کے بعد وہ زبان ایسا ہی ایک دن میں بدل جاتی ہے، آہستہ آہستہ ایک 2 3 4 5 10 سال اس طرح زبان کے کلمات بدل کے دوسرے نئے داخل ہوتے ہیں، اور پھر 500 سال تک میں وہ تمام کلمات بدل جاتے ہیں جو 500 سال پہلے ہوئے، زبان ہی بدل جاتی ہے۔ پھر اس کو کلاسیکل لائبریری میں رکھنا ہوتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے کہ یہ کتاب ہے 1500 سال پرانی لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ ہمارے کتب خانے میں بلوچی کے کتب خانے سے آئی ہوئی پرانی کسی بزرگ کی ہے کتاب ہے، نہ اردو ہے نہ گجراتی ہے نہ ہندی ہے، گلڈری زبان ایسی ہو گئی، کچھ سمجھ میں آئے کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ ابھی تو ہم لوگ ہیں کہ کچھ اردو گجراتی جانتے ہیں، آنے والی نسل کو سوری نہیں سمجھ سکتی، تو یہ کلاسیکل لائبریری بس اس کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور آپ کی رسالت کی برکت سے عربی زبان کو محفوظ رکھا، آج تک بخاری شریف ہمارے سامنے 1200 سال پہلے، اس سے پہلے یہ صحیح ہے، صحیح بات اور دوسرے صحیح ہے، قرآن کریم تو محفوظ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمات یعنی احادیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو استعمال کیا، آج کے عرب ملکوں کی سرکاری زبان میں بھی وہی کلمات استعمال ہو گئے، اس میں لفظ میں تجدد ہو جاتا ہے، ہمارے علماء پریشان ہوتے ہیں جب اس کے اصلی حروف معلوم ہوتے ہیں کئی معلوم پڑ چکے ہیں۔ اس لیے یہی مصنف مولانا ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ مقامات حبیبی میں جو مقامات والے نے کلمات استعمال کی اور مشکل ہوتے ہیں، یاد کرو اور بھول جاؤ، یاد کرو اور بھول جاؤ مقامات حبیبی، لیکن مولانا ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ فرق لفظ کا قرآن سے اس کا ماتے اشتقاق جو ہے اس کو نکال کر حضرت حاشیہ میں آیتیں کی اور کہتا ہے بنا کے آیت سے اس کا اشتقاق معلوم ہے۔
اس طریقے سے علماء کو کیا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان بھی محفوظ رکھی اور آج تک یہ زبان استعمال ہوتی ہے. دنیا کی کسی زبان کا یہ معمول نہیں ہے. شیکسپیئر کے لوگ بولتے ہیں مقالے اس کے اور اس کے جو ناطق وغیرہ ہوتے ہیں لیکن وہ زبان میں نہیں ہے جو اس کے زبان بدلتی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان المرسلین میں اس بھیجے جانے ہوئی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر جو کلام نازل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ. اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. ہم نے ان کا بیان سنا اور ان کی کتابوں میں بھی موجود. فرمایا کہ میں نے عربوں کو کہا کہ اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ رکھا, قرآنی زبان کو, اور زبان محفوظ رہتی افراد سے. اور اللہ پاک نے تم عربوں کو بھی محفوظ اس لیے رکھا ہے کہ تم عربی زبان قرآن والی بولی. یہ اللہ پاک کی طرف سے اعزاز ہے تمہارے لیے, عربوں کے لیے. اس پر باقی رہو. حضرت رسول عربی کو جو کہنا تھا اس بنیاد پر فرمایا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم لے کر آئے. پہلے جملے کی تاکید ہے اس لیے کہ جو رسول ہوگا وہ ضرور آئے راستے پر ہوگا. ان آیات میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا. قرآن حکیم آپ کی نبوت کی سب سے بڑی علمی دلیل ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا. آپ اس وقت کسی نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان کیا. یہ بھی بہت عجیب ہے. اور اس کے بعد آنے والے جملے قوم سے بتایا کہ نبی کا کام انکار ہے نہ کہ اجبار. دین لا اکراہ فی الدین, زبردستی تو ہے نہیں. عجیب ہے ہندوستان جیسا ملک جہاں ذات پات, ورن بھید, ذاتی بھید, نسل کا بھید, ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تاریخی علوم ہے تو سب سے پہلا جو بادشاہ یہاں کا ہوا وہ قطبالدین ایبک, قانونی طور پر اصولی طور پر ہندوستان کا پہلا بادشاہ. اور یہ غلام تھا شہاب الدین محمد غوری. اللہ پاک نے اس ملک میں جہاں غلام کو بلکہ انسانوں کو کسی طرح کے عادی بازی کو بھگوان کے پیر سے پیدا کرنے کی طرف نسبت کی گئی. آپ کو معلوم ہے ہندو دھرم میں آج بھی وہی چیز ہے. چند دنوں پہلے, چند مہینے پہلے RSS کے صدر بابر صاحب نے کہا کہ ہندو مذہب میں کوئی خبردار نہیں. تو جو ان کے سوامی تھے انہوں نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہو, ہمارے مذہبی کتاب اس کو نہیں مان. مذہبی کتاب میں پڑھا ہے آج بنو سمودی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فلاں یہ کرے گا تو ہمیں یہ سزا, فلاں یہ کرے گا تو یہ سزا, برہمن کی یہ سزا, برہمن کو یہ ہوگا. اس طرح کی چیزیں. تو یہ حضرت مولانا یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ملک میں جہاں پہلے سے یہ ذاتی بھید چلا رہا ہے, پہلا بادشاہ ایک غلام بنا کر پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اسلام میں حقیقی معنی میں آقا اور غلام کا جو فرق ہے, ابو مسعود انصاری دونوں نے ایک چیز غلطہ ہی پہلی ہوئی. اس نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ کیا کروں, ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے, فرمایا کہ اللہ پاک کو بھی تم پر کس سے زیادہ قدرت ہے. فوراً میں سبب گیا. پھر ہر چیز کے اندر اپنے غلاموں کے ساتھ برابری کرنے لگا, بلکہ کبھی تھوڑا ترقی کرنے لگے, کہیں اس روایت کا بھی ساتھ نہ بنتا. تو اللہ پاک نے ایک تو یہ فرمایا کہ ہندوستان میں خاندان غلامان, یہیں سے ہندوستان کی حکومت شروع ہوتی. صاحب الدین محمد غوری کو چلے گئے, انتقال ہو گیا, اور پھر قطبالدین کی پھر ان کے بعد بھی ان کا غلام شمس الدین اعظم, پھر بلبن. یہ پورا ترتیب جو چلی اللہ پاک کی طرف سے اس ملک کو بنانے کے لیے اسلام کا نظام اس طرح ہو. وہی قطبالدین ایبک نے اس قطب مینار پر آیت لکھی ہوئی ہے لا اکراہ فی الدین. وہ آیت بتا دی کہ لا اکراہ فی الدین لکھ کر بتایا کہ اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل گرا فرمایا ہے. لست علیہم بمصیبر, آپ کو اللہ پاک نے مسلط نہیں کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو